السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم جماعت نحم کی نئی درسی کتاب میں دی گئی غزل نمبر 1 فقیرانہ آئے صدا کر چلے کے شعر نمبر 1 کی تشریح کریں گے، اور اس غزل کے شاعر ہیں میر تقی میر، اور شعر نمبر 1 دیکھتے ہیں۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ حوالہ شعر ہے، صنف شاعری کے لحاظ سے یہ غزل ہے اور اس کے شاعر ہیں میر تقی میر۔ ہر لغت کے لیے جو الفاظ ہیں، فقیرانہ یعنی فقیر کی طرح، فقیر کے روپ میں، صدا کرنا آواز لگانا، میاں کا مطلب ہے صاحب جناب، دعا کر چلے یعنی دعا دے کر جا رہے ہیں۔ مفہوم ہے اس شعر کا، اے محبوب میں تمہاری گلی میں ایک فقیر کی طرح آیا ہوں، تم اپنے دیدار کی بھیک دو نہ دو، میں تمہیں خوش رہنے کی دعا دے کر جا رہا ہوں۔ تشریح ہے، میر تقی میر کو اس تشریح میں ہم پہلے شاعر کا تھوڑا تعارف بیان کریں گے اور پھر اس کی تشریح کریں گے۔ تو تعارف یہ ہے کہ میر تقی میر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ آپ کی غزلوں میں انسانی جذبات، درد و غم، خودداری، توکل، قناعت پائی جاتی ہے۔ آپ کی وجہ شہرت غزل ہے۔ آپ کی شاعری میں لفظ و معنی کی جادوگری پائی جاتی ہے۔ زیر نظر شعر میں شاعر بڑی عاجزی سے محبوب کو بتا رہا ہے کہ میں ایک فقیر کی طرح تمہاری گلی میں آیا، اور ایسا فقیر جو کچھ نہ ملنے پر بھی دعا ہی دیتا ہے، لہٰذا میں تمہارے دیدار کا طالب تھا، تم نے دیدار عطا نہ کیا، پھر بھی میں ایک فقیر کی طرح تمہیں خوش رہنے کی دعا دے کر جا رہا ہوں۔ شاعر کے بقول میں فقیر منش انسان ہوں، یعنی میں طبیعتاً ایک فقیر کی طرح کا بڑا سادہ سا انسان ہوں اور کچھ نہ ملنے پر بھی خوش رہنے کی دعا دیتا ہوں۔ ایک حوالہ کا خوبصورت شعر دیکھیے، حضور حسن پہ دل کا سائے گدائی ہے، ہوں وہ فقیر جسے بھیک بھی نہ دے کوئی۔ اسٹوڈنٹس، اس شعر کی تشریح کا ایک اور پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ اس دنیا میں انسان اپنی حیثیت کے حوالے سے دیکھیں تو اسٹوڈنٹس، اس شعر کا جو دوسرا پہلو میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان کی حیثیت اگر دیکھیں، اس کو اس کی حیثیت کے حوالے سے دیکھیں، تو انسان جو اس دنیا میں خزانے جمع کرنے اور محل بنانے میں مصروف ہے، ان کی اصل حیثیت ایک فقیر جیسی ہے جو اس دنیا میں خالی ہاتھ آتا ہے اور خالی ہاتھ ہی لوٹ جاتا ہے۔ اصل حقیقت بھی یہی ہے، جس طرح فقیر ایک گلی سے صدا لگاتا ہوا داخل ہوتا ہے اور دوسری گلی سے نکل جاتا ہے، گویا انسان کا پیدائش سے موت تک کا سفر بھی اتنا ہی ہے کہ فقیر کے پاس تھیلے میں اتنا ہی ہے۔ اور جس طرح ایک فقیر کے تھیلے میں کچھ ہوتا ہے، یعنی کوئی کچھ اسے دیتا ہے، کوئی نہیں دیتا، اور اپنے تھیلے میں جو بھی اس کو ملتا ہے وہ جمع کیے رکھتا ہے، اسی طرح دنیا سے جاتے ہوئے ہمارے پاس صرف ہمارے اعمال ہوتے ہیں، یعنی ہم بھی ایک فقیر کی طرح دنیا میں کچھ لینے آتے ہیں، اور ہم جو اچھے اعمال اکٹھے کرتے ہیں تو وہ پھر اپنے ساتھ اس دنیا سے لے جاتے ہیں۔ حوالے کا ایک شعر دیکھیں، سنتے ہیں عشق نام کے گزرے ہیں ایک بزرگ، ہم لوگ بھی فقیر اسی سلسلے کے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔